بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے تے اسی الحمدللہ جمعہ پڑھن جا رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ نہا کے چکر کو نانگی جائیے تو چنگی گل ہے۔ ماشاءاللہ جی الحمدللہ نواں سوٹ پایا اج جمعے والے دن، نواں سوا کے ماشاءاللہ جی اسی ہن پرفیوم لا کے نواں سوٹ پا کے نہا کے تے ٹینشن ہو کے جمعۃ المبارک پڑھن جا رہے ہیں تے انشاءاللہ جا کے بیان سننے ہیں تے بعد جماعت نماز ادا کرنے جمعے دا۔ اج خط رہ گیا کیونکہ نائی امام بند کر کے تے کسی دے گھر ختم خان کے تر گئے اس لیے اج خط رہ گیا۔ انشاءاللہ مسجد کول اسی بالکل قریب پہنچ گئے۔ اللہم مفتح ابواب رحمتک۔ جدھر بھی جاؤ گے، جدھر مرضی جاؤ، دنیا چھوڑ تو کدھر جاؤ گے؟ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ جدھر جاؤ گے تو اللہ سامنے پاؤ گے۔ پر دیکھنے والی آنکھ ہو، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حیا والی آنکھ بنائی، ایسی محبت کی۔ تو کیا فرمایا؟ تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے جہاں لوگ قلم تیرے ہیں؟ اب وہ صحابہ کی محبت تھی نا ایسی، یہ آسمان کچھ نہیں، میری آواز ہے، سپیکر کھولے میں زیادہ 2-4 لوگ سو رہے ہوں گے اور بیعت بڑا سپیکر کھولے، یہ کون سی آواز تھی میں آئی؟ علماء فرماتے ہیں وہ ابھی سفیان جب مسلمان ہوا وہ کہتے ہیں میں جب اس کے قریب کھڑا ہوا تھا اس نے ایسے کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام، اور میں نے پوچھا تیرے ساتھ کوئی کلام کرنے والا نہیں ہے تو تو کیوں ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ سلام تو کسی نے کیا نہیں۔ فرمایا میرے نبی کا مجھ پر سلام آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بھی آپ پر سلام ہو، میرا بھی آپ پر سلام ہو، میرا بھی آپ پر سلام ہو۔ میرے بھائیو ہم بھی اسی امت کا حصہ ہیں، اسی امت کے اندر چلنے والے ہیں۔ وہی لوگ تھے جن کے پاس یہی قرآن تھا جو آج نسل برکت کے لیے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ وہ پڑھتے تھے، پھر لڑتے تھے، جہاد کرتے تھے۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے، اب میں آپ کے سامنے چھوٹی سی آیات پڑھتا ہوں جو میں آپ کے سامنے پیش کی۔ 2 آیاتیں پڑھی ہے، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں چند چیزوں کے اندر۔ اللہ قرآن میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جس نے اپنی شہوتوں کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے لگ کر نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ اسلام کا پہلا نمبر ہے نماز۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، میں اس کو کل قیامت والے دن غیّا کے اندر ڈالوں گا۔ غیّا کیا چیز ہے؟ شرابی، زانی، ماں باپ کا نافرمان، چغل خور، غیبت کرنے والا، جو سارے اس کنویں کا نام ہے غیّا۔ اب یوں سمجھ لیں جو لوگ نہیں کرتے، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر چھپر ہے نا، چھپر، اس کے اندر سارا پانی جا رہا ہے، نہانے والا بھی جا رہا ہے، گٹر والا بھی جا رہا ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کو غیّا کہتے ہیں، اس کے اندر کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ زانی نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، جو خور نہیں ہے، یہ کون سے ہیں؟ فرمایا جس نے اپنی شہوتوں کے پیچھے لگ کر ایک نماز چھوڑ دی، اللہ کل قیامت میں اس کو غیّا میں ڈالے گا، غیّا میں ڈالے گا۔ زنا سے نماز کا چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے نماز کا چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا نماز، شراب پینے والا کیا ہے؟ فرمایا ظالم، ماں باپ کا نافرمان ظالم۔ صحابہ نے ایسے بڑے بڑے گناہ گنتی کروائے، فرمایا ظالم۔ اب آگے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں ان سب کا بڑا ظالم کون ہے؟ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ظالم ظالم بڑا
دے رہا نبی کے الفاظ ہیں، ظالم ظالم بڑا ظالم۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون ظالم ہے؟ فرمایا شراب پینے والا بھی ظالم ہے، ماں باپ کا نام فرمان بھی ظالم ہے، شکر غیبت کرنے والا بھی ظالم ہے، لیکن سب سے بڑا ظالم بناؤں، ان ظالموں کا جنت بناؤں، یہی بتاؤں سب سے بڑا کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اذان کی آواز سنے اور مسجد کی طرف نہ آئے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ میرا دیش، میرا ملک، میرا گھر، میری بستی ظالموں سے بھری ہوئی ہے۔ جب زمین پر ظلم ہوتا ہے، ظالم ہوتے ہیں، اوپر سے پتھر برستے ہیں، بھارے نہیں آتی، تو اس لیے میرے بھائیو سب سے پہلی چیز یہ ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظالم ہم، میرے گھر کے اندر بھی ظالم ہے، ہمارے سارے معاشرے کے اندر ظلم ہے۔ اب نکالیں، اب آپ دیکھیں گے یہ ہماری کتنی بڑی مسجد ہے، وہاں سے صفے ہیں، اوپر صفے لگتے تھی، یہ کہیں دور سے تو نہیں ہے نا، اسی گاؤں کے لوگ ہیں نا، اسی محلے کے ہیں نا، چلو محلے سے ہٹ کے گاؤں کے اکٹھے ہو جاتے ہیں جمعے کے اوپر، باقی کی بحث سے نہیں ہے، باقی نمازوں کے اوپر ہم کہاں ہوتے ہیں؟ باقی نمازوں پر ہمارے قدم کیوں نہیں اٹھتے؟ کیوں ہم اتنے ظالم ہو گئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کو تکلیف دے رہے ہیں یا ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ یہ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ یہ جمعے کے اوپر ہم آئے ہیں، ہم نے 10 منٹ بیان کرنا ہے، آدھا گھنٹہ کرنا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر میں آپ کو کون سا اسلام بتاؤں، کیا چیز بتاؤں؟ نماز بتاؤں، نبی کے اخلاق بتاؤں، نبی کی سیرت بتاؤں، کیا کیا بتاؤں، صحابہ کی زندگی بتاؤں؟ انہوں نے اللہ سے محبت کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو قرآن کے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں قرآن کا حافظ ہوں، آپ کہتے ہیں سنائیں قرآن، اگر ہوں تو سناؤں گا، جب نہیں تو خالی دعویٰ ہے، ورنہ تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ جو تو کہتے ہیں میں رب سے محبت کرتا ہوں، میں کہوں بھائی جو رب سے محبت کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، تو سارے ہاتھ کھڑے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری پھپھو، تمہاری خالہ، تمہارے چاچو، ماموں، تائیں، رشتہ دار، تمہاری گاڑی، تمہارے بنگلے، تمہاری زراعت، ساری چیزوں سے اگر بڑھ کر احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، تم ایمان والے نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں میں تو بڑا ایمان والا ہوں، قرآن کہتا تم ایمان والے نہیں ہو اگر مال سے بڑھ کر نبی سے محبت نہیں کرتے، اولاد سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے، سارے رشتے کو میں اللہ نے اس آیات کے اندر، حتیٰ کہ میری زراعت، میرا کاروبار، ساری چیزوں سے احب الیکم من اللہ ورسولہ بڑھ کر محبت نہیں کرتے تو تم ایمان والے نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں کون سا شخص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اتنی بڑے مقام والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں مجھے ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، پر اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہے، اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو مومن نہیں ہو سکتا، اے عمر تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ اب مجھے تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار ہے، محبت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اگر محبت ہے، قرآن کہتا ہے رب سے محبت ہے، جی محبت ہے، ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول میں بتاتا ہوں فاتبعونی، میرے نبی کے پیچھے چلو، فاتبعونی، میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کی زندگی کو اپناؤ، وہ نماز ہو، وہ معاشرہ ہو، وہ اخلاق ہو، وہ بڑے ہوں، وہ چھوٹے ہوں، فاتبعونی، میں پھر کیا کرے گا؟ فرمایا فاتبعونی، تم میرے نبی کے پیچھے چلو، پھر تو کیا کرے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر تمہارے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر میں تم سے پیار کروں گا، میں تم سے پیار کروں گا، میں تم سے پیار کروں گا۔ ایک ایسا پیار ہے یحببکم اللہ، اے اللہ میں بھی محبت کا دعویٰ کر رہا تھا، تو بھی دعویٰ ہے، تو رب ہے، میں تو تیرے در کا فقیر ہوں، تو پھر تو فرق تو نہیں رہا نا، تیری بھی محبت میری بھی محبت۔ فرمایا میں آگے چلتا ہوں، آگے کیا ہے؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، پھر میں تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ واللہ غفور رحیم، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ میری صفت کے اندر میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا بے نمازی اگر عورت گھر میں رہتی ہے اس کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھا سکتے، اس کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے۔
تو ہم کہتے بڑے عاشق رسول ہیں، یہ بے نماز کوئی گان چھوڑ کے رکھیں گے، دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے گئے ہیں، دیکھتے ہی رہ گئے ہیں۔ اگلا جمعہ آئے گا پھر شروع کریں گے 5 نمازیں، اگلا جمعہ اگلے سے کریں گے، 4 اگلے سے کریں گے، ایسے کرتے کرتے بڑے ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ قبروں میں چلے گئے ہیں، لیکن ہمیں بھاز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم کیا کہ پہلی عرض یہ ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اسی کے اندر ہمارا مقصد ہے، یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارا راستہ ہے۔ دوسری آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے ایک قسم اٹھائی، قرآن کے اندر واحد قسم ہے جو میں نے اس کو پڑھا ہے، فرمایا نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، سب سے پہلے قلم کو، آسمان زمین بعد میں ہے، دن رات بعد میں ہے، اور اس کے اندر نظام بعد میں ہے، پہلے قلم بنایا، کیونکہ قلم سے ساری چیزیں لکھی گئی، ساری چیزیں، کتنی مہینے کے کتنے دن ہیں، ہفتے کے کتنے دن ہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں قلم سے لکھی گئی۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے اس قلم کی جو اس سے لکھا گیا ہے، جو اس سے لکھا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، زمین و آسمان، پہاڑ، درخت، الناس، جنات، 18,000 مخلوقات ہے کم و بیش، ساری کی اللہ نے قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرا نبی تو پاگل نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے، تو دیوانہ نہیں ہے، لوگوں کو کہتا تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے۔ اللہ نے جواب دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو مجنون نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے نبی تیرے تو اخلاق بھی بڑے بلند ہیں، اخلاق بھی بڑے بلند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کیا رسول اللہ، ایک شخص ہو، قاری ہو، عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، روزے رکھتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، یہ مسلمان پورا ہے؟ یہ مسلمان پورا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ مسلمان پورا نہیں ہے۔ فرمایا پورا مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، پورا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ ہے۔ نماز پڑھ کر بھی اگر انسان باز نہیں آتا، اس کی نمازیں اس کو نہیں چھڑوا سکتی۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، سارا دن میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، اگر میری زبان سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، یہ مجھے قرآن نہیں چھڑوا سکتا، یہ مجھے کل قیامت والے دن نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ میں آپ کو، ہماری عبادات جو مذہب میں ہے، ہمارا معاملات دین میں ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے سر ہیں۔ اس صحابی من اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ فرمایا اخلاق۔ اس نے کہا ایدان یکمل ایمانکم، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، خوبصورت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی سنت بتاؤں؟ آپ نہا کر آئے، یہ نبی کی سنت ہے، کنگھی کی یہ سنت ہے، ساری سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی سنت بتاؤں؟ جی۔ فرمایا اوپر والی سنت بتاؤں؟ جی۔ فرمایا سب سے اوپر والی سنت بتاؤں؟ جی۔ فرمایا اپنی سب سے عظیم شان سنت بتاؤں؟ عظیم شان، جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، ایسے دل پکڑا، فرمایا اس کو نفرت سے پاک رکھنا، حسد سے پاک رکھنا، بغض سے پاک رکھنا، یہ سب سے میری عظیم سنت ہے۔ بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، کریں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینوں کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ہم دوسرے ملکوں کو کیا گرا کے رہے، فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر تو دیکھیں نا، ہم کون سا بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ ہم سب سے بھی بڑے ظالم ہیں، ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ یہ نبی کی سب سے عظیم سنت ہے، سب سے عظیم اعلیٰ شان سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تھے، آپ کو شکست ہوئی، ہرنے لگے، اپنے تلوار نکالی، فرمایا میری تلوار کون پکڑتا ہے؟ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ ان میں سے 3 صحابہ کھڑے رہے، ایک کا نام حضرت عمر ہے، جو نبی کے بعد ہونے کا نبوت کا دعویٰ کرنے مقصد نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا، اس کے بارے میں وہ کھڑا رہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر اس کا نام ہے۔ ایک ابو دجانہ ہے جو مدینے کا رہنے والا ہے، انصاری صحابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار نہ عمر کو دی، نہ پھپھو کو بیٹے کو دی، اس ابو دجانہ کو تلوار پکڑا دیا۔ اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ بعد میں ابو دجانہ سے پوچھا صحابہ نے،
تیرا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تلوار دی؟ فرمایا ایک نیکی ہے، ایک، وہ کیا ہے؟ فرمایا آج تک میں نے کسی مسلمان کی دل میں نفرت پیدا ہونے ہی نہیں دی، سبحان دل اللہ. میں نفرت پیدا ہونے ہی نہیں دی. ہمارے یہ لوگ ہیں نماز پڑھنے آئیں گے نہیں بولتے، برابر ساتھ میں پڑھیں گے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کریں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے تو دیکھنے بھی گوارا نہیں کریں گے. یہ کیا انسانیت ہے؟ ہم کیا چیز تھے، کیا بن گئے؟ ہمارا کیا مقام تھا، کہاں گر گئے ہیں؟ ہم کہاں مقام پہ رہنے والے تھے، کہاں پڑے ہوئے؟ ہم تو ہیرے تھے، اب تو کچروں سے گزر چکے ہیں. اپنی اہمیت کو سمجھیں، ہم کیا چیزیں تھے. اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص تھا، صحابہ کو دیکھتے نا محبت میں یوں لگتا تھا جیسے ایک ماں کی اولاد ہے، ایک ماں کی اولاد ہے. ایسی محبت کرتے تھے صحابہ جیسے ایک ماں کی اولاد ہے. تو ہمارا تو بھائی تو بڑی دور کی بات ہے، آج تو بیٹا باپ کو بھی توڑ کے دیکھتا ہے، تو مجھ سے بات کرنے والا ہے، تم مجھ سے بات کرنے والے ہیں. اس لیے میرے بھائی ہماری زندگی بہت تھوڑی سی ہے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ کل قیامت والے دن میرے سے نہیں، آپ سے نہیں، جو ہم سے پہلے قومیں گزری نا، ہزاراں سال زندگی گزاری ہے، ان سے پوچھے گا قال کم لبثتم، اور بتاؤ فی الارض عدد سنین، کتنی سال رہ کر آئے ہو زمین پہ؟ وہ جواب دیں گے قالوا لبثنا یوما، اے اللہ ایک دن رہ کر آئے گے. او بعض یوم، 60 سال والا کیا جواب دے گا؟ جب ادھر والے اتنی جواب دیں گے، 1000 سال والے دیں گے قالوا لبثنا یوما، ایک دن. فرمایا ایک دن رہ کر آئے گے؟ فرمایا نہیں، او بعض یوم، ایک دن سے بھی کم رہ کر آئے تھے. او بعض یوم فاسأل العادین. اللہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ان سے پوچھ لیں. الکرام کاتبین بیٹھے نا، فلقد قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون. میرا بندہ اس سے بھی تھوڑی زندگی گزار کر آیا ہے. آپ اپنا خود اندازہ لگا لیں، جتنی آپ زندگی گزار چکے ہیں، 10 سال ہے، 20 ہے، 60 ہے، 70 ایسے ہے. اب خود اندازہ لگیں، کل ہمارا بچپن تھا، آج یہ حالت ہے. زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے کل قیامت کو ہم یہ بتائیں گے. تو صحابہ کی محبت کو دیکھیں، نبی کی محبت کو آپ دیکھیں. اور آخری بات کہتا ہوں آپ کے ساتھ، نبی کی محبت کو دیکھیں اور اپنی محبت کو دیکھیں. اللہ نے جتنی بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں نا، ہر پیغمبر کو ایک انعام دیا، گفٹ دیا، خصوصی گفٹ. جتنی بھی پیغمبر دنیا میں آئے، سارے پیغمبروں نے وہ دنیا میں دعا مانگ لی. کسی نے والدین کے بارے میں، کسی نے فتح کے بارے میں مختلف دعائیں مانگی. لیکن ہمارے نبی نے بڑی بڑی مشقتیں کاٹی، پیڑ پر پتھر باندھے، گھروں میں فاقے تھے، ایک مہینہ چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن دعا نہیں مانگی. 4 دن ہو گئے آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا. 4 دن آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. اماں عائشہ کے گھر میں تھے، آپ کا پیٹ پیچھے تھا، آپ نے یہ ہاتھ لیا تو یہ جگہ آپ نے پیٹ اس سیٹ پر رکھا. اماں عائشہ بیدار ہوا. آپ شادی شدہ ہیں، خاوند بیوی کتنی دور سے ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں. تو آپ نے ہاتھ مارا، دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے. بے قرار ہو کے اٹھی. آپ کا پیٹ سیٹ پر تھا، پچھلا حصہ چارپائی تھا اور اگلا حصہ نیچے پڑا ہوا. آپ بیدار ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا عائشہ، جس کے لیے جنت کے 10 صفحہ اترنے کو تیار ہوں، وہ یہ کہے کہ اگر میں جنت کے 10 صفحہ کم تو میری امت مجھے کیا کہے گی؟ آپ پریشان زندگی گزار کر گیا ہے، سارے لیے کچھ نہیں چھوڑ دی گیا. فرمایا عائشہ بھوک لگی ہوئی ہے، 4 دن ہو گئے کچھ نہیں. ہم عائشہ نے کیا جواب دیا؟ آگے سنیں. عرض کی یا رسول اللہ، وہ دعا مانگے، آج وہ دعا مانگے، آج موقع ہے. ہم عائشہ بھی بھوکی ہے، عظیم بیوی، اور اماں عائشہ بھی کہہ رہی ہے دعا مانگے. ہم نے فرمایا نہیں عائشہ. اماں عائشہ نے بار بار جب کہا، آپ نے اس کے منہ کے اوپر ہاتھ دے دیا. بعد میں پوچھا یا رسول اللہ، میرے منہ کے اوپر ہاتھ کیوں دیا؟ فرمایا عائشہ مجھے تم سے بہت پیار ہے، مجھے تم سے بہت پیار ہے، لیکن میں اس لیے تیرے منہ کے ہاتھ دیے ہیں، مجھے تجھ سے بھی اپنی امت سے زیادہ پیار ہے.
اگر وہ دعا آج میں مانگ لیتا تو میری امت محکوم ہو جاتی. عائشہ پیٹ پر پتھر باندھ لوں گا, بھوکا رہوں گا, تڑپتا رہوں گا, بے قرار رہوں گا, پر یہ انعام میں نے اپنی امت کے لیے رکھا ہوا ہے. آج کی رسول ہم کبھی مانگیں گے, پر میں کل قیامت والے دن جب اللہ اعلان کرے گا اس وقت میں کہوں گا اللہ میری ساری امت کو جنت میں بھیج دے. یہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے. میرے بھائی اتنی عظیم گفٹ امت کے لیے ہے. امت کا ہاتھ تو دیکھ لیں کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. افسوس ہوتا ہے مسلمان کو بھی کہنا پڑتا ہے نماز پڑھ, افسوس کی بات ہے. پھر مسلمان کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں, اتنے افسوس ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس. اب کیا ہے موبائل پہ لگا ہوا ہے, نماز پڑھتی جائیں گے وہاں بیٹھا ہوگا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تو اپنے نبی کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے, اس کی شان و مقام کو سمجھا نہیں ہے. میں تو یہ ایک واقعہ سنا ہے, کئی بے شمار واقعے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میدان. آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جتنی بیٹھے ہوئے ہیں آپ قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں, میں بھی کہہ سکتا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. نیچے قلین ہے, اوپر پنکھے چلے ہوئے ہیں, آس پاس کولر بھی لگے ہوئے ہیں, کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہیں. آپ یہاں بیٹھ کر کتنی گھنٹے دعا مانگ لیں گے اپنے لیے, اپنی بیوی بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے؟ 2 منٹ, 4 منٹ, 10 منٹ, کتنی منٹ مانگیں گے, آخر تھک جائیں گے. میرے نبی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر مینا کی وادی کے اندر, اوپر سورج تپش ہے, گرمی ہے, عرب کی گرمی ویسے بھی مشہور ہے, اور 5 گھنٹے امت کے لیے روتے رہے ہیں. 5 گھنٹے امت کے لیے دعا کرتے رہے ہیں. آپ آئے تو اپنی امت کے لیے دعا کی, سجدہ کیا, اللہم اغفر لی امتی. آپ چلے, آپ گئے, آخری وقت آیا. میں آپ کو چند باتیں سنا رہا ہوں نبی کی, کیا خبر ہمیں تھوڑا سا احساس ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تھا, جبریل آئے, یا رسول اللہ چلیے. فرمایا ہاں جانے کے لیے تیار ہوں, پر ایک میرا کیس ہے. وہ عدالت کے اندر پہنچا, اگر وہ حل ہوتا ہے تو سب میں تیار ہوں. کیا؟ فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, پھر میں جاؤں گا, ورنہ نہیں جاتا. جبریل واپس ہے, عرض کیا رسول اللہ کہتے ہیں میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. فرمایا جاؤ اور اپنا کام شروع کرو. اسرائیل نے شروع کیا. جب یہاں پر آئی تو نکل کے پاؤں سے ناخن سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی ہاتھ کے اوپر ختم ہوتی ہے. آپ نے جلدی سے طاقت لگائی, آپ کا حجرہ کمرہ چھوٹا سا تھا, اس کے اندر کھڑکی تھی. صحابہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایسے کیا, ہاتھ پیر نکالا, الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز نہیں چھوڑنا, میری امت نماز نہیں چھوڑنا, میری امت اچھے اخلاق رکھنے ہیں. یہ جو چیزیں آپ نے بہار ہے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میری امت نماز نہیں چھوڑنا. اب چلے یہ نبی ہیں, چلے ایک واقعہ صحابی کو بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا, ایک محل دیکھا, بڑا خوبصورت تھا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کیا ہے؟ فرمایا عمر وہ ہے جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی اس راستے میں نہیں آتا. عمر وہ ہے جس کی غیرت پر اللہ بھی خوشیاں مناتا ہے. عمر وہ ہے جس کے اسلام لانے پر 7 آسمان کی خوشیاں منائی گئی. عمر وہ ہے جو بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہے. عمر وہ ہے جو پردے کا انتظام کروائے. عمر وہ ہے جو غیرت کے فیصلے کروائے. اتنی بڑا مقام ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑے مقام والے ہیں, آپ کو آخری لمحے کے اندر خنجر لگا پیٹ کے اندر. آخری وقت تھا, آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر, انہیں سر گود میں رکھا ہوا تھا. مختصر سنا رہا ہوں آپ کو, گود میں سر رکھا ہوا ہے. اتنی بڑی شخصیت جس کو نبی کہہ رہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. فرمایا وہ سر موجود ہے پر نبوت کا تاج موجود نہیں ہے, ورنہ اٹھانے والا شخص موجود ہے لیکن تاج موجود نہیں ہے, نبوت ختم ہو چکی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر, اتنی دیر میں حضرت حسن اور حضرت علی تشریف لائے. حضرت علی نے جب دیکھا نا, فرمایا عمر لگتا ہے تیرے چہرے سے تو موت سے ڈر گیا ہے, تو موت سے ڈر گیا ہے. فرمایا نہیں علی, میں موت سے نہیں ڈرا, موت کے بعد والی زندگی سے ڈر گیا. ہم کہتے ہیں آپ پہ رکھی جائے گی, آپ پہ رکھی جائے گی. چلو جنہوں سے اپنا گھر نہیں بنا کے آئے ہوئے. قرآن کے کم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبل, یہ بھی مسیحات کا پن نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ جنت ہے, جنت اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی, وقت دینا پڑے گا, تب جا کے جنت حاصل ہوگی. فرمایا کہ کیا؟ فرمایا عمر علی میں اس سے نہیں ڈرا, زندگی موت کے بعد کیا ہوگا میں اس سے ڈر گیا ہوں. علی نے فرمایا میں اپنے نبی سے کافی مرتبہ سنا ہے تو جنت میں ہے, تو فلاں جگہ پہ ہے, تو فلاں جگہ پہ ہے. آپ چلے گئے, فرمایا آپ میری گواہی دیں گے؟ فرمایا ضرور دے دوں گا. آپ چلے گئے,
اپنے بیٹے کو کہا میرا سر زمین پر رکھ دے، میرا سر زمین پر رکھ دے۔ آج بھی کفر عمر کے نام سے ڈرتے ہیں، آج بھی۔ اور کتنی سال ہو گئے ہوئے ہیں، آج تو ہمارا بچہ ہم سے نہیں ڈرتا، آج پکڑ جاتا ہے۔ یہ عمر ہے، 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کفار کے اوپر للکار ہے اس کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میرا بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دے۔ بیٹے نے جب نہیں رکھا غصے سے بولا، اور آپ نے ایسے سر مارا زمین کے اوپر۔ فرمایا ولی امک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اتنی بڑی عظیم شخصیت کی موت کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ ابن زرارہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت علی کے غلام ہیں، نوکر ہیں۔ فرمایا میں نے علی کو دیکھا، اب علی کی سنیں، علی کو دیکھا، اتنی شخصیت والے علی کو دیکھا، ایک مرتبہ نہیں ہزارہ مرتبہ دیکھا محراب کے اندر۔ میں نے اس وقت دیکھا جب رات تھک چکی تھی۔ اب عجیب جگہ میں نے اس وقت دیکھا جب لوگ سو چکے تھے، رات کو سو جاتے ہیں۔ میں نے اس وقت دیکھا علی کو جب پرندے بھی سو چکے ہوتے تھے۔ میں نے اس وقت علی کو دیکھا جب رات چلتے چلتے تھک چکی ہوتی تھی، سو ہو چکی تھی۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو محراب کے اندر ایسے درختا تھا جیسے سام کا ڈسا ہوا درختا ہے، ایسے بے قرار غمزدہ ہوتا تھا، روتا تھا جیسے غمزدہ روتا ہے۔ تو کیا فرماتے تھے؟ علی ایسے علی کو پکڑتے تھے اور نوچتے تھے، کھینچتے تھے۔ علی تو کیا کرتا رہا؟ علی تو کیا کرتا رہا؟ علی تو ستا رہا؟ علی تو نیکیت بھی نہیں کی؟ علی تیرا سفر بہت لمبا ہے، علی تیرے پاس عمل ہی نہیں ہے، رب کے دربار میں پیش کرے۔ یہ مجھے آپ کو پیغام دیں گے میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں نہ مال دولت چلتی ہے، نہ پروٹوکول چلتا ہے، صرف چلتا ہے وہ نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے۔ وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، وہ حبشی ہو، وہ بلال جیسا بھی کیوں نہ ہو۔ یہ کوئی یہ بلال ہے، بلال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا مانگتے ہیں صحابہ اللہ سے؟ فرمایا جنت مانگتے ہیں۔ آپ بھی مانگتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر جنت عطا فرما۔ فرمایا آگے سنو، جنت بھی مانگتی ہے اللہ سے۔ کیا مانگتی ہے؟ فرمایا اللہ اور اسے روزانہ جنت دعا کرتی ہے، اے اللہ مجھے بلال عطا فرما۔ شکل میں کالا ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے، غلام ہے، ابن غلام ہے، ابن غلام ہے، ابن غلام ہے۔ اس کی تاریخ کے اندر کوئی نظام نہیں ہے، غلامانہ زندگی ہے، لیکن غلام ہونے کے باوجود شکل سے لوگ عزت کرتے ہیں، شکل سے خوبصورت ہے، مال و دولت سے یا کوئی عہدے سے کوئی عہدہ نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن نبی کہہ رہا ہے یہ وہ ہے۔ جب ابو جہل مارتا تھا آپ مسکراتے تھے، جب ابو جہل چھوڑتا تھا آپ روتے تھے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، مارے تو رونا چاہیے، چھوڑے تو ہنسنا چاہیے، تو کیسا انسان ہے؟ فرمایا جب تم مجھے مارتے ہو میرا مار کھانا اللہ کے لیے ہے، اللہ مجھے جنت دکھا دیتا ہے۔ فرمایا بلال یہ بھی محل تیرے لیے ہے، یہ بھی جنت تیرے لیے ہے، یہ بھی جنت۔ میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں، خوش ہوتا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا مجھے مار پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی۔ اس لیے میرے بھائیو آپ کی آگے عرض کرتے ہیں، زندگی بہت تھوڑی سی ہے، پتہ نہیں ابھی کہ پرسوں والے دن ہمارے گاؤں کے اندر بھائی ایسا آپ کو سمجھے گا، ابھی بھی ہمارے گمان میں نہیں آتا تو ایسا ہوا ہے، لیکن چلے گئے ہیں، میں نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ شعر کہتا ہے اجل بھی نہ چھوڑا نہ تسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا پہ بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی بھاگ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی راہ ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی راہ ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نام مر بے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئے نوجوان کیسے کیسے، بڑے بڑے کو کھا گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ کیا ایک عرض ہے، ایک جنت ہے، ایک التجا ہے، آج کے بعد اللہ کے نبی کا دامن مت چھوڑیں، یہی عزت ہے، یہی مقام ہے، یہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ دعا ہے اللہ مجھ اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت۔ اے اللہ ہم نے تیرے گھر کے اندر حاضری ہماری حالت کو قبول فرما۔ آمین۔
ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آج تک جو ہم نے غفلت کی زندگی گزاری ہمیں معاف فرما، اندر نبی کی محبت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما، آمین۔ کثرت سے دروشی پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہر عالم سے لے کر اب تک مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات دنیا تو چلے گی ہے، خاص کر جو اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے دنیا تو چلے گی ہے، تمام کی مغفرت فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کی قبریں کو جنت کا باغ بنا، ہم سب کو دنیا کے ساتھ ساتھ قبر کی امتحانی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو تیرے گھر کے اندر آئے ہیں ان کی دلوں میں حاجتیں ہیں دعائیں ہیں، تو بہتر جانتا ہے کیا کیا لے کر آئے ہیں، سب کی دعاؤں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، سب کی دعاؤں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، یہ اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ان کی اولادوں کو نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کو اولاد پر شفقت اور محبت کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم سب کو دنیا کے ساتھ ساتھ قبر کی منزل کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا کل عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضدار ہیں سب کو قرضے سے نجات نصیب فرما، جو مسافری کے اندر ہیں بیرون ملک کے اندر سب کی خیر فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، پوری دنیا کے اوپر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرما، فلسطین میں ہے، برما میں ہے، کشمیر میں ہے، کہیں پر بھی دنیا کے خطے میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو غیروں کی قیدوں کے اندر ہے سب کو رہائی نصیب فرما، اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، جو مسلمانوں کی فتح کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرما، اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرما، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ہماری مرشدوں کو آباد فرما، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر دین کو زندہ فرما، ہمارے معاشرے کے اندر دین کو زندہ فرما، دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما، جو دین کی محنت کے لیے کسی شعبے کے اندر لگا ہوا ہے اللہ سب بھی قبول فرما، اللہ اس کے شعبے کے اندر اس کو قبول فرما، اللہ ہم نے جو کچھ مانگا عطا فرما، جو کمزوری کی حالت سے نہیں مانگ سکے تو اپنی رحمت سے تو خیر میں عطا فرما، ورحمت انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خلقہ۔ لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ جمعۃ المبارک ادا کیتا نماز پڑھی ہے الحمدللہ، ہن اپنی دکاناں نوں چلے ہیں، جا کے دکاناں کھولنے تے شکریہ، ساری ویڈیو لائک کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو، اللہ حافظ۔